بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع والديار ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم رواہ ابو داود۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے تھے تم اپنے آپ پر سختی نہ کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر سختی کر دیں گے، اس لیے کہ ایک قوم نے اپنی جانوں پر سختی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سختی کی۔ بس یہ گرجاؤں میں اور عبادت خانوں میں انہی لوگوں کے بقایا ہیں، اور رہبانیت کو انہی لوگوں نے ایجاد کیا، ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا۔ رواہ ابو داود، اس روایت کو امام ابو داود علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے۔ مذکورہ روایت میں اپنی جانوں پر سختی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ روایت کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے لازم نہیں کی ہے، جو چیز اللہ تعالیٰ نے فرض و واجب قرار نہیں دی ہے، ایسی چیزوں کو اپنے اوپر لازم نہ کرو۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے اس سہولت کے مطابق زندگی گزارو، اب اس سہولت کو تنگی میں تبدیل کرنا، اس سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں، مشکل نہیں چاہتے۔ جو کام انسانی طاقت سے زیادہ ہو، انسانی طاقت کے بس میں نہ ہو، تو ایسی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے اور ایسے آدمی کو اختیار دیا ہے کہ وہ آدمی عمل ترک کر دے یا مؤخر کر دے۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی جانوں پر سختی نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تم پر سختی کر دیں۔ اس لیے کہ ایک قوم نے، اور قوم سے مراد ہے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل نے اپنے اوپر سختی کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر سختی کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو کام واجب نہیں ہے، جب آدمی اسے اپنے لیے ضروری قرار دے دیتا ہے تو وہ واجب ہو جاتا ہے۔ مثلا کل کا روزہ ہے، اب کل کا روزہ کسی پر فرض و واجب نہیں ہے، لیکن ایک آدمی منت مان لیتا ہے کہ میں کل روزہ رکھوں گا، اب اس منت کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ واجب نہیں تھا، اس نے اپنے اوپر خود لازم کیا ہے۔ جب انسان اپنے اوپر کسی چیز کو خود لازم کر لیتا ہے، اب اس سے فرار کا کوئی راستہ نہیں رہتا، اس کو پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ نفل نماز اگر آدمی نہ پڑھنا چاہے تو اس پر واجب نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن جب نفل نماز کی نیت باندھ لی، نماز کو شروع کر دیا گیا، اب اس کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اب یہ سوچے کہ تو نفل نمازیں میں بیچ میں چھوڑ کے بھاگ جاؤں، ایک رکعت پڑھی ایک رکعت پڑھ کے فرار، اب یہ آدمی گناہگار ہوگا۔ نفل نماز اس پہ واجب نہیں تھی، لیکن اس نے اسے شروع کر کے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اسے بیچ میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اب وہ پوری رکعت اور پوری نماز مکمل کرنا لازم اور ضروری ہوگا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کا حوالہ رسول اللہ نے دیا ہے، اور قرآن کریم کی آیت بھی ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ۔ رہبانیت کے معنی آتے ہیں ڈرنا۔ جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے تھے انہیں راہب کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل میں رہبانیت کا یہ طریقہ نکالا کہ
کہ ان لوگوں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی کہ ہم انسانوں کے درمیان، لوگوں کے درمیان میل جول کے ساتھ نہیں رہیں گے، نہ نکاح کریں گے، نہ کاروبار کریں گے، نہ اپنے لیے مکانات بنائیں گے، بس کسی جنگل میں نکل جائیں گے، کسی غار کے اندر داخل ہو جائیں گے یا پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ جائیں گے اور بس وہاں اللہ اللہ کریں گے، عبادت کریں گے، دنیا سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ اس رہبانیت کو انہوں نے خود ایجاد کیا ہے، ما کتبناہا علیہم، یہ رہبانیت ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی۔ ان کے لیے نکاح بھی جائز تھا، مکان بنانا بھی جائز تھا، کاروبار تجارت وغیرہ بھی جائز تھی، لیکن یہ سب کچھ چھوڑ کر انہوں نے رہبانیت کا طریقہ ایجاد کر لیا۔ اب اس کو پورا کرنا ان لوگوں کے لیے لازم ہو گیا۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، کہ رہبانیت کا جو حق تھا ان لوگوں نے صحیح معنی میں ادا نہیں کیا ہے۔ حالانکہ فی نفسی رہبانیت کا طریقہ برا نہیں تھا۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے وجود میں آئے، بس 3 جماعتیں ان میں سے ایسی ہیں جو نجات پانے والی ہیں۔ ایک جماعت تو وہ ہے کہ جب بادشاہوں نے ظلم و تشدد شروع کیا اور دین عیسوی علیہ السلام کے ماننے والوں پر اور اس کی تعلیم و تبلیغ کرنے والوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، تو ایک جماعت ایسی تھی جن کے اندر مقابلے کی طاقت تھی، انہوں نے بادشاہ کا اور حاکموں کا، فوج کا مقابلہ کیا، لیکن مغلوب ہو گئے اور بادشاہ غالب آیا، انہیں قتل کر دیا گیا۔ تو یہ جماعت جنہوں نے بادشاہ کا مقابلہ کیا ہے اپنے دین کی خاطر، لیکن اپنے دین کو نہیں چھوڑا، یہ بھی نجات پانے والی جماعت ہے۔ دوسری جماعت وہ لوگوں کی تھی کہ جو مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، لیکن اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی مکمل دعوت دی، لیکن مقابلے کی طاقت نہیں تھی، ان لوگوں پہ کو پکڑا گیا اور بعض لوگوں کو آرے کے ذریعے سے چیر دیا گیا اور بعض لوگوں کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس طریقے سے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ رسول اللہ فرماتے کہ یہ جماعت بھی ایسی ہے جو نجات پانے والی جماعت ہے۔ پھر آگے رسول اللہ فرماتے کہ تیسری جماعت وہ تھی جو مقابلے کی بھی طاقت نہیں رکھتے تھے اور دین کی دعوت دیں یہ بھی ان کے اندر طاقت نہیں تھی، اور لوگوں کے درمیان اپنے دین پر عمل کرتے رہیں اس کی طاقت اور گنجائش بھی ان کے پاس موجود نہیں تھی۔ اب ان لوگوں نے دنیا میں شہروں کے اندر رہنا چھوڑ کر جنگلوں میں رہبانیت کے طریقے پر عمل کرنا شروع کیا کہ سب کو دنیا چھوڑ کر وہ لوگ جنگلوں میں چلے گئے اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ رسول اللہ فرماتے کہ یہ جماعت بھی ایسی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نجات یافتہ جماعت ہے۔ لیکن بعد میں انہی لوگوں میں جو راہب بن چکے تھے، بعد ایسے بھی نکلے جو اس عمل کو نبھا نہیں پائے، جیسا کہ اللہ قرآن کریم میں فرما چکے فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، کہ جیسا حق تھا رہبانیت کو نبھانے کا انہوں نے اس حق کو ادا نہیں کیا ہے۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ جو دنیا کے مشاغل چھوڑ کر اللہ کے خوف کی وجہ سے جنگلوں میں چلے گئے تھے، ان کا عمل بھی جائز تھا، وہ بھی جماعت نجات یافتہ جماعت تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رعایت نہ کرنے کے سلسلے میں آیت میں فرمایا ہے اور رسول اللہ نے جو فرمایا کہ اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے، یہ ان لوگوں پر تردید کی گئی ہے جن لوگوں نے راہب بننے کے باوجود اس رہبانیت کو نبھایا نہیں ہے۔ کیونکہ ایسا ہوا کہ جب وہ لوگ آبادی چھوڑ کر جنگل میں چلے گئے، اب ایسے لوگوں کے عام آدمی معتقد ہو جاتے ہیں یہ تو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ اب ہدیے نذرانے شروع ہوئے اور پھر وہ خرافات میں اور فواحش کے اندر مبتلا ہو گئے۔ تو کچھ لوگ تو ایسے تھے جنہوں نے مکمل طور پر اس کا حق نبھایا، وہ تو نجات یافتہ ہے، لیکن جن لوگوں نے وہ طریقہ اپنانے کے باوجود اس میں خیانت کی ہے اور پھر خواہشات نفسانی پر عمل کرنے والے بنے ہیں، ایسے لوگوں پر وعید کی گئی ہے کہ اسلام کے اندر ایسی رہبانیت نہیں ہے اور ایسے لوگوں نے اس کو نبھایا نہیں ہے۔ تو فی نفسی ہی یہ چیز ان کے لیے جائز تھی، لیکن جب انہوں نے اپنے اوپر اسے لازم کر لیا، اب اس کو پورا کرنا ان کے لیے لازم ہو چکا تھا۔
اب اس کے اندر کمی کوتاہی کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ٹھہرے اور گناہ کی وجہ سے عذاب الہی کے مستحق بنے۔ ایسے ہی رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تم بھی اپنی جانوں پر سختی نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ بھی تم پر سختی کر دے۔ اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے کہ جو چیز واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، مسلمان کے لیے لازم و ضروری نہیں ہے، جب مسلمان اپنے اوپر اسے لازم کر لیتا ہے تو اس پر لازم ہو جاتی ہے۔ اب ایک آدمی منت مانتا ہے کہ میں ایک بکرا اللہ کے نام کا ذبح کروں گا، منت مان لی ہے، اب اس پر واجب نہیں تھا ذبح کرنا، لیکن جب اس نے منت مان لی ہے اب اس کا پورا کرنا لازم اور واجب ہو گیا ہے۔ اب اگر وہ ایسا عمل نہیں کرے گا اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان قرار پائے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابیوں نے، جیسا کہ پہلے روایت گزری، ایک نے کہا کہ میں پوری رات عبادت کرا کروں، ایک نے کہا کہ میں پورے دن روزہ پورا کبھی افطار نہیں کروں گا، ایک نے کہا کہ میں عورتوں سے نکاح نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں نفل روزے، اور رات میں نفلیں ہی پڑھتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت سے اعراض کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس حدیث میں بھی سختی سے منع فرمایا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے لازم نہیں کیا اسے اپنے اوپر لازم نہ کرو، اس لیے کہ لازم کرنے کے بعد اس کو نبھانا بڑا دشوار اور مشکل مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں سہولت دی ہے اس سہولت پر عمل کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رخصت پر عمل کرنے کو پسند بھی فرماتے ہیں۔ مثلا ایک بیمار آدمی ہے، اس کی بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے اگر وہ روزہ رکھے گا، یا مرنے کا اندیشہ ہے، اب وہ آدمی روزہ چھوڑ رہا ہے رمضان کا کہ جب میں ٹھیک اور تندرست ہو جاؤں گا اس کے بعد روزہ رکھوں گا، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند فرماتے ہیں۔ اور جو بیماری کے حال میں نہیں مجھے تو رکھنا ہی ہے چھوڑنا نہیں ہے، ایسا آدمی اللہ کے یہاں محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے، اسے سہولت دی ہے، وہ اللہ کی سہولت کو ٹھکرانے والا ہے، اس لیے روزہ رکھ اور اس دنیا سے رخصت ہو جا، برداشت نہیں کر پائے گا، بیماری بڑھے گی۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے رخصت کی، وہاں آدمی کو رخصت پر عمل کرنا چاہیے، سہولت پر عمل کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی حالت میں قصر نمازیں ادا کی ہیں، تو مسلمان کے لیے بھی یہی ہے، اگر آدمی سفر کرتا ہے اور سفر کے دوران کہ میں تو ظہر کے 4 رکعت پڑھوں گا، 2 نہیں پڑھوں گا، اب اس کی 2 رکعت بھی حقارت ہو جاتی ہیں۔ اب 2 ہی پڑھنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے، اس سہولت کو اپناؤ، اور جو 2 کی جگہ 4 پڑھے گا گویا وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی سہولت کو ٹھکرانے والا ہے۔ اب اس پر مشکل آئے گی، تنگی آئے گی، اور اس کی جو 2 رکعت پہلے ہو جاتی وہ 2 رکعت بھی 4 پڑھنے کی وجہ سے ختم ہو جائیں گی۔ اسی لیے رسول اللہ فرماتے ہیں لا تشددوا علی انفسکم، کہ تم اپنے اوپر سختی نہ کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر بھی سختی کر دیں گے۔ فیشدد اللہ علیکم فإن قوما شددوا علی انفسہم فشدد اللہ علیہم، اسی لیے کہ قوم نے اپنے اوپر سختی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سختی کی۔ فَتِلْكَ بَقَایَاهُمْ فِي الصَّوَامِعِ وَالدِّيَارِ، اور عبادت خانوں میں گرجاؤں میں انہی لوگوں کے بقیہ لوگ موجود ہیں، انہی کے طرز پر چلنے والے، حالانکہ رہبانیت کو انہوں نے ہی ایجاد کیا، مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان پر فرض و واجب نہیں کیا تھا، لیکن خود جب انہوں نے اپنے اوپر اسے لازم کر لیا اب یہ بات ان کے لیے خود لازم کر دی گئی۔ رواہ ابو داود، اس روایت کو امام ابو داود علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نہ